ہوں تو میں ہار نہیں سکتا، بلکہ اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرات ہندوستان آ گئے، دہلی میں آ گئے، اب الگ الگ کلیکٹر ہوتے ہیں نا، یہ رائے پور کا کلیکٹر الگ، درگ بھلائی کا کلیکٹر الگ، الگ الگ ڈی ایم ہوتے ہیں، کلیکٹر ہوتے ہیں، تو دینی کلیکٹر بھی ہوتے ہیں، دینی کلیکٹر بھی ہوتے ہیں، ڈی ایم ایس پی آئی ایس آر پی ایس سب ہوتے ہیں۔ حضرات غریب نواز نے اپنے پہلے مرید قطب الدین سے فرمایا کہ یہاں تک تو میرا تمہارا سفر ساتھ تھا، لیکن آج سے تمہیں ہم دہلی کا کلیکٹر بناتے ہیں، دہلی کا ڈی ایم بناتے ہیں، دہلی تمہیں سنبھالنا ہے، دہلی میں نماز تمہیں عام کرنی ہے، دہلی میں دین تمہیں پھیلانا ہے، دہلی میں کام تمہیں کرنا ہے۔ یہ کس کا آدیش تھا؟ میرے خواجہ کا۔ خواجہ قطب الدین پیر و مرشد کے کہنے پر رک گئے۔ جب خواجہ عثمان ہارونی کا کہنا خواجہ غریب نواز مان رہے تھے تو خواجہ غریب نواز کا کہنا ان کے مرید خواجہ قطب الدین مان رہے ہیں کہ حضور جو آدیش، جو حکم، ہم آپ کے آدیش کا پالن کریں گے، ہم یہاں رکیں گے۔ حضرات ہے کوئی دین کے لیے آپ کو چھوڑ دیا جائے جہاں آپ نے جگہ نہ دیکھی ہو، جہاں دیش میں آپ گئے نہ ہو، وہاں نہ پتا کہ کھانا کیسے ملے گا، پانی کیسے ملے گا، دوست و احباب نہیں، رشتہ دار نہیں، گورنمنٹ دوسری، بادشاہیت دوسری، سارے معاملات دوسرے، اور کہہ دیا جائے دین کا کام کرنا ہے، نہیں کر سکتے ہم۔ یہ تو خواجہ قطب الدین تھے۔ ایسے لوگ، پاکیزہ لوگ جب یہاں پہ موجود تھے تبھی اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، تبھی آج میں اور آپ ان کا نام لے رہے ہیں، ورنہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن خواجہ کا چرچا دنیا کر رہی ہے، قطب الدین کا چرچا دنیا کر رہی ہے، ان کے عرس دنیا منا رہی ہے۔ حضرات خواجہ نے فرمایا تم یہی رہو گے، دین پھیلاؤ گے۔ روکی سوکی کھاتے تھے قطب الدین، دین کو پھیلانا شروع کر دیا، نہ پانی کا پتہ، نہ کھانے کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ۔ حضرات یہ کام تھا بزرگوں کا، دین پھیلانا شروع کر دیا خواجہ قطب الدین نے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، شاید کل یہ پرسوں میں عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے نیک بندوں پہ بھی الزام عائد ہوئے ہیں، بڑے بڑے نیک بندوں کو بھی بدنام کیا گیا ہے۔ یہ دنیا ہے، شیطان دنیا ہے، پوری دنیا انسان نہیں ہے۔ حضرات دنیا کے اندر شیطان بھی ہے، شیطان تو ہماری حرکتوں کو دیکھ کے وہ سائیڈ میں آرام سے بیٹھ جائے، بولے اب یہ خود ہی شیطان بن گئے، اب میری ڈیوٹی ہو گئی کمپلیٹ۔ یہ بڑے بڑے کام، ان کو حیا آتی ہے ہمارے کاموں کو دیکھ کے، شیطان کو حیا آنے لگ گئی ہماری بدکاریوں کو دیکھ کر، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر، ہماری بدعمالیوں کو دیکھ کر، اور اس سے لوگ ہر گور میں رہیں۔ خواجہ قطب الدین اتنے بڑے پیر کے مرید جو خود بھی اتنے بڑے ولی، اللہ اکبر، لیکن حضرات جب دین پھیلنا شروع ہوا، جب کلمہ شروع ہوا، تلاوت شروع ہوئی، ان کے چرچے ہونے لگ گئے۔ آئے تھے باہر سے، چرچے ہو گئے، ابھی سے آئے تھے بہت دور سے، مکے سے، مدینے سے، بغداد سے، اللہ اکبر، اور دہلی میں آ کے قبضہ جما لیا، دہلی میں آ کے عزت پالی، دہلی میں آ کر اتنی عزت پالی، خواجہ قطب الدین نے اتنی عزت پالی، اتنی عزت پالی کہ آپ اندازہ کیجئے سلطان شمس الدین التمش جو اس وقت ہند کے بادشاہ تھے، کون تھے؟ ہند کے بادشاہ تھے، تو اتنا آپ کا گرویدہ ہو گئے سلطان شمس الدین التمش کہ قسم خدا کی خواجہ قطب الدین کو اپنا پیر بنا لیا، اپنا پیر بنا لیا شمس الدین التمش نے، کہ مجھے مرید بنائیے حضور، آپ نیک ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ سچے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ دلی کا، یہاں کا بادشاہ ان کا مرید، ان کا گرویدہ، ان کا تابع، ان کا چاہنے والا بن گیا، لوگوں نے میٹنگ کی، لوگوں نے پلان بنایا، لوگوں نے یوجنا بنائی کہ ان کو بدنام کیا جائے، بدنام کیا جائے، ان کو بدنام کیا جائے، یہاں سے بھگایا جائے۔ تو معذاللہ اللہ اکبر، جب انہیں کوئی صورت بھگانے کی نظر نہیں آئی تو ایک عورت سے سیٹنگ کی، ایک عورت کو سیٹ کیا، پیسوں کے لالچ میں، پیسوں کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں، اللہ اکبر کبیرہ، اور کہا کہ تو ایسا ایسا الزام قطب الدین پہ معذاللہ لگا دینا اور ہم تمہیں دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ چار جنوں نے ایک عورت کو سیٹ کیا، کتنے جنوں نے؟
4 آدمیوں نے حضرات محترم اندازہ کیجئے اختصار میں عرض کروں اس بات کو ایک عورت کو اللہ اکبر انہوں نے منایا کہ تجھے دولت دیں گے یہ دیں گے وہ دیں گے تجھے قطب الدین پر معاذ اللہ الزام لگانا ہے غلط الزام لگانا ہے غلط بات غلط تہمت تھوپنی ہے وہ عورت بھی تیار ہو گئی اور تیار ہونے کے بعد اللہ اکبر وہ پہنچی شمس الدین التمش کی بارگاہ میں 2 مہینے کا بچہ اس کے ساتھ میں تھا 2 مہینے کا بچہ اس کے ساتھ میں تھا گیٹ پہ جا کے رونے لگ گئی بادشاہ نے جب رونے کی آواز سنی تو اپنے جو بادشاہ تھا وزیروں سے شمس الدین التمش نے وزیروں سے فرمایا کون عورت رو رہی ہے کس کی آواز آ رہی ہے وزیر گئے کہ ایک فلاں عورت آپ کے پاس کوئی عرضی لے کر آئی ہے کوئی بات لے کر آئی ہے شمس الدین التمش اللہ اکبر بہت بڑے نیک بہت بڑے متقی پرہیزگار انہوں نے فرمایا اس عورت کے رونے کی آواز مجھے جو آئی اس عورت کو اندر لایا جائے اس کی عرضی کو پورا کیا جائے گا حضرات عورت اندر آتی ہے اور اندر آنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا شمس الدین التمش نے پوچھا کس بات سے تجھے رلایا ہے کس بات نے تجھے تکلیف دی ہے کس بات نے تجھے غمزدہ کیا ہے خاموش ہے عورت کچھ نہیں بول رہی عورت کا بتاتی کیوں نہیں عرض کیا حضور والا بتاؤں گی تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی آپ ہکا بکا رہ جائیں گے کا بتاتی کیوں نہیں ہے بتا اگر تیرے پاس پروف ہے ثبوت ہے اللہ اکبر تو انصاف بھی کیا جائے گا اللہ اکبر حضرات محترم اندازہ کیجئے اس عورت نے کہا کہ جو بچہ میری 2 مہینے کا میں لے کر آئی ہوں غیر شریف جو میرا شوہر بنا ہوا ہے حضرات مجھ سے معاذ اللہ منہ کالا کرتا ہے اور یہ بچہ اللہ اکبر اسی کا ہے یہ بچہ کسی کا نہیں ہے حضرات محترم شمس الدین التمش نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے شمس الدین التمش بھی جلال میں آ گئے ایسا کون شخص ہے ایسا کون انسان ہے ایسی کیسی ہمت ہو گئی کہ میرے علاقے میں میری حکومت میں جس نے یہ کام کر دیا کا نام بتا نام نہیں بتا رہی ہے جب بادشاہ نے نام پوچھا نام بتا کہنے لگی بادشاہ صاحب نام بتاؤں گی تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی آپ کانپ جائیں گے تھرا جائیں گے کہا نام تو بتانا پڑے گا جب عرضی لے کے آئی ہے کوئی بھی آدمی ہوگا انسان ہوگا جب تو ثبوت پیش کرے گی تو ہم اسے سزا دیں گے حضرات جب بار بار اصرار کیا تو اس عورت نے کہا جو غیر شرعی شوہر بنا ہوا ہے اور جس کا یہ بچہ ہے وہ کوئی اور نہیں جس کے آپ مرید بنے ہیں جو آپ کا پیر ہے معاذ اللہ وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا یہ کام معاذ اللہ حضرات محترم اس بات کو سنا سناٹا چھا گیا جو وزیر تھے جو بیٹھے تھے بادشاہ کے پاس سناٹا چھا گیا شمس الدین التمش خاموش بالکل سائلنٹ ہکا بکا رہ گئے اللہ اکبر چوک گئے کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے حضرات محترم عورت بولی میں نے کہا تھا آپ ہکا بکا رہ جائیں گے میں نے کہا تھا اللہ اکبر کبیرہ کہ آپ بالکل ڈریں گے کہ آپ کے پیر نے یہ کام کر دیا آپ کے پیر نے یہ کام کر دیا اللہ اکبر کبیرہ کہا تیرے پاس کوئی ثبوت کہا میرے پاس 4 آدمی ہیں ثبوت کے طور پر 4 آدمیوں کو بلایا گیا 4 آدمیوں کو بلایا گیا 4 آدمی آ گئے کہ یہ عورت کیا کہتی ہے کہاں سرکار جو یہ بات کہہ رہی ہے ہم ضمانت لے کے آئے ہیں ہم ثبوت دے رہے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے 4 آدمی معاذ اللہ وہ بھی الزام پہ الزام لگاتے چلے جا رہے ہیں اتنی بات کو سنا تو خواجہ قطب الدین کو دربار میں بلایا گیا خواجہ قطب الدین دربار میں آئے سلطان شمس الدین التمش کی آنکھیں جھک گئی اور عرض کیا حضور والا یہ عورت آپ پر کیا الزام لگا رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ اس وقت خواجہ قطب الدین خاموش رہے کہا کوئی بات نہیں سرکار جو الزام لگا رہی ہے وہ اس کی مرضی لیکن آپ مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے 1 دن کی مہلت دیجیے شمس الدین التمش نے فرمایا کہ آپ کو 1 دن کی مہلت ہے حضرات خواجہ قطب الدین کہیں اور نہیں گئے بلکہ اپنے روم میں داخل ہو گئے اور داخل ہونے کے بعد مصلی کعبے کی طرف بچھا لیا اور عبادت میں لگ گئے اور عبادت میں لگنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ نماز تو اللہ کی عبادت تو اللہ
کی، لیکن دل سے خواجہ غریب نواز کو پکار رہے ہیں، اپنے پیر و مرشد کو پکار رہے ہیں، یا خواجہ غریب نواز یا معین الدین، اے میرے پیر و مرشد، آپ ہی مجھے دہلی میں چھوڑ کے گئے تھے کہ دین کا کام کرنا ہے، شریعت کا کام کرنا ہے، اسلام کا کام کرنا ہے، یہاں پر تو مجھ پر ایسا ایسا الزام لگایا گیا ہے۔ غریب نواز مدد کیجئے، غریب نواز مدد کیجئے، غریب نواز مدد کیجئے۔ قسم خدا کی آواز مرید کے کان میں ٹکرا گئی کہ اے مرید، ٹینشن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دہلی خود آؤں گا اور تیرا کام بناؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن بادشاہ سے 3 دن کی مہلت لے لینا۔ یہ غریب نواز کی آواز اپنے مرید پہ ٹکرائی، قطب الدین سے ٹکرائی، حضرات مرید خوش ہو گئے، قطب الدین خوش ہو گئے، مصلے کو سمیٹا۔ صبح جب دربار لگا ہوا تھا، اس کے بعد خواجہ قطب الدین واپس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے فرمایا، حضور بالا آپ نے 24 گھنٹے کی مہلت مانگی تھی، 24 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خواجہ قطب الدین خاموش ہے۔ عرض کیا حضور بالا 24 گھنٹے کی تو مہلت اور مانگی تھی، لیکن مجھے 3 دن کی مہلت اور دے دی جائے۔ حضرات 3 دن کی مہلت اور مانگ لی، وہاں پہ باتیں کرنے لگی، چیمے گوئی ہے، ارے یہ تو ان کے مرید ہیں، انہی کی بات مانیں گے، انہی کا کہنا مانیں گے، فیصلے دیری کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، لیکن بادشاہ کا حکم تھا کوئی بات نہیں، 3 دن اور دے دیے جائے۔ حضرات پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، قسم خدا کی مغرب کی نماز پڑھنے کے پڑھی، خواجہ قطب الدین نے مصلے پہ جیسے کھڑے ہوئے، نماز تو اللہ کی پڑھ رہے تھے، لیکن دل پیر کی طرف لگا ہوا تھا۔ اے پیر و مرشد مدد کیجئے، اے پیر و مرشد مدد کیجئے، اے پیر و مرشد مدد کیجئے۔ حضرات اتنی بات کو دل میں تصور کر رہے تھے، جیسے ہی سلام پھیرا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو خواجہ غریب نواز تشریف لا چکے ہیں۔ خواجہ غریب نواز دہلی سے اس وقت اجمیر شریف میں حیات تھے، خواجہ تشریف لے کر آ گئے، خواجہ بھی ساتھ میں ہے، پیر مرید بھی ساتھ میں ہے، قطب الدین بھی ساتھ میں ہے، دربار واپس لگ گئے۔ سلطان شمس الدین التمش بھی موجود، وزیر، امیر، سفیر، لوگ، بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی کہ ایک ولی پر الزام لگا ہے، بڑی بھیڑ لگی تھی، لوگ خوش ہو رہے تھے کہ باز اللہ جس کو شہرت ملی ہے آج وہ بے عزت ہوگا، جس کو عزت ملی ہے آج اس کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ غریب نواز بھی موجود ہیں، خواجہ قطب الدین بھی موجود ہیں۔ میرے خواجہ غریب نواز نے ایمانی پاور کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی دعا لے کر یہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا ان چاروں آدمیوں سے جنہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ ہم گواہ ہیں، ہم گواہ ہیں کہ یہ عورت بات صحیح کہہ رہی ہے، تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے دنیا والو، تم پیسوں کے لالچ میں یہ کام کر رہے ہو، یہ دنیا 4 دن کی ہے، خوف خدا دل میں لاؤ، خوف خدا دل میں رکھو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، اب بھی توبہ کرو، میرے مرید پر تم نے الزام لگایا ہے۔ حضرات محترم گردنیں جھک گئی، لیکن حضرات پھر چیمے گوئی ہونے لگی، پھر باتیں ہونے لگی، تو پھر خوف خدا ان کے دل سے نکلا، اور پھر یہی کہا بادشاہ صاحب یہ تو خواجہ کو انہوں نے بلا دیا، بات تو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، بات تو جو ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو خواجہ غریب نواز اس عورت کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے عورت تیرے دل میں بھی خوف خدا نہیں، دنیا کے چکر میں پڑ گئی، دنیا کے پیسوں میں پڑ گئی، دنیا کے لالچ میں پڑ گئی۔ حضرات محترم عورت بھی باتیں بنانے لگی، یہ تو کون سی عدالت ہے، کون سا کورٹ ہے، یہاں پہ تو فیصلہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ تو آخر میں جب بات نہیں بنی تو اس کے بعد میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ اب فیصلہ بادشاہ صاحب کوئی آدمی نہیں کرے گا، اب تو فیصلہ جو اس کی گود میں 2 مہینے کا بچہ ہے وہ خود ہی فیصلہ کرے گا کہ بچہ کس کا ہے، بچہ کس کا ہے۔ قسم خدا کی غریب نواز اس کے پاس پہنچے، اس بچے کے ہاتھ لگایا اور ارشاد فرمایا، اے بیٹے تو ہی بتا بات سچی کیا ہے، اے بیٹے تو ہی بتا بات سچی کیا ہے۔ تو اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کر دی، بولنے کی طاقت عطا کر دی۔ 2 مہینے کا بچہ جو
بول نہیں سکتا، جو سمجھ نہیں سکتا، کسی چیز کی طاقت نہیں رکھ سکتا، وہ بولنا شروع کرتا ہے، یا بادشاہ، اے بادشاہ، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میری ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، میرے شوہر، میرا باپ خواجہ قطب الدین نگی، یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ میرا باپ ہے، میں اس کا بچہ ہوں، اور یہ جو 4 آدمی ہے یہ دولت پر بکے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، میری ماں نے منہ کالا کیا، میری ماں غلط ہے، قسم خدا کی، اس کے بعد وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بولنے کی طاقت واپس چھین لیتا ہے۔ اس کرامت کو دیکھا، اس کرامت کو دیکھا، عظمت کو دیکھا، شان کو دیکھا، جتنے وہاں پہ مجمع تھے سب غریب نواز کے قدموں پہ گر گئے، غریب نواز کے قدموں پہ گر گئے، قسم خدا کی اکا بکا رہ گئے، ہلچل مچ گئی کہ جو بچہ بول نہیں سکتا بول چکا ہے۔ حضرات محترم اندازہ کیجئے، اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید خاص کا ہاتھ پکڑا اور اجمیر شریف کی طرف لے جانے کے لیے روانہ ہو گئے کہ میں اپنے مرید کو یہاں نہیں چھوڑوں گا، یہاں نہیں چھوڑوں گا، یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ منت السجابت سماجت کی، لوگوں نے اللہ پر بہت کچھ منایا، حضرات غریب نواز مان نہیں رہے تھے، لیکن بہت زیادہ اصرار کیا کہ تمہیں اللہ کے دین کا واسطہ۔ غریب نواز کو جب دین کا واسطہ دیا تو غریب نواز نے کہا جب دین کی بات آئی ہے تو اے میرے مرید اب واپس رک جاؤ، کوئی بات نہیں، دین کا کام تم دہلی میں کرو۔ حضرات بات یہ بھی ہے کہ پہلے ڈیوٹی غریب نواز نے ان کی ناگور شریف میں لگائی تھی، اور ناگور شریف والے جو صوفی حمید الدین ناگوری ہیں ان کی ڈیوٹی دلی میں لگائی تھی۔ اس کا واقعہ بتاؤں گا تو بہت طویل گفتگو ہے۔ حضرات محترم، اللہ اکبر، خواجہ قطب الدین کا مزار پاک دہلی میں ہے، صوفی حمید الدین ناگوری کا مزار پاک ناگور شریف میں ہے، لیکن ڈیوٹی چینج کی گئی تھی۔ پہلے صوفی حمید الدین دہلی میں تھے، خواجہ قطب الدین شروع میں ناگور میں تھے۔ چینجنگ کیسے ہوئی اس میں وقت لگے گا، لیکن وہ خواجہ غریب نواز قسم خدا کی دہلی کے اندر خواجہ قطب الدین نے دین کو پھیلایا، اسلام کو پھیلایا، شریعت کو پھیلایا، اور وہ خواجہ غریب نواز اجمیر شریف میں پہنچ کر، راجستھان میں پہنچ کر، جو راجاؤں کا رجواڑہ تھا، جو سارے معاملات وہاں کے اللہ اکبر گڑبڑ سڑبڑ تھے، بہت طویل ٹائم ہو چکا ہے۔ حضرات محترم، اللہ اکبر، بس ساری چیز کو میں سمیٹ رہا ہوں کہ خواجہ غریب نواز وہ غریب نواز ہیں، اندازہ کیجئے کہ ان کے برابر کوئی ولی ہندوستان میں ہو نہیں سکتا۔ آج ہم اتنے غریب نواز کے عاشق ہیں ان کی قربانیوں کی بنیاد پر کہ کہیں دیکھو تو غریب نواز ٹیکسی پہ لکھا ہوا ہوگا، کہیں دیکھو تو غریب نواز ٹرین چلتی بھی ہوگی، کہیں دیکھو تو ٹھیلے پر اللہ اکبر غریب نواز لکھا ہوا ہے۔ میں نے تو ایک کو یہ دیکھا جو کھیت میں ہل جوت رہا تھا نا، اس ہل پہ غریب نواز لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عشق کی بات ہے، جدھر دیکھو غریب نواز، جدھر دیکھو غریب نواز، جدھر دیکھو غریب نواز، اللہ اکبر، یہ چرچا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم میرا چرچا کرو، میں تمہیں بلند و بالا کر دوں گا۔ غریب نواز نے رب کے ذکر کو کیا، اللہ نے ان کو بلند و بالا کر دیا، عزت عطا فرما دی، شان عطا فرما دی، رفعت عطا فرما دی، بلندی عطا فرما دی۔ اس لیے غریب نواز کے عاشقوں، غریب نواز کے دیوانوں، غریب نواز کے وفاداروں، غریب نواز کے جانثاروں، غریب نواز کے فیض و برکات سے بھی مالا مال ہونا ہے، اور غریب نواز کے نقش قدم پہ بھی چلنا ہے۔ وہ غریب نواز جن کی 97 سال عمر ہوئی، آخری بات اللہ اکبر کبیرہ، وہ غریب نواز جن کی 97 سال عمر ہوئی، فجر تو الگ بات ہے، ظہر تو الگ بات ہے، عصر تو الگ بات ہے، مغرب و عشاء تو الگ بات ہے، لیکن غریب نواز کی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ وہ غریب نواز کا عاشق سارے کام کر رہا ہے، غلط کام بھی کر رہا ہے، لیکن حضرات غریب نواز کو مانو، غریب نواز کو جانو۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہندوستان میں بھی یہ معاملہ تھا کہ غریب نواز نہیں آئے تھے تو عورت کی چیتا کے ساتھ، جو کتابوں میں لکھا ہے عورت کی شوہر کی چیتا کے ساتھ عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا۔ عورتیں جس طریقے سے عرب کا یہ دستور تھا، لڑکیوں کو مارا جاتا تھا، لڑکیوں کو مارا جاتا تھا، تو ہندوستان کا یہ دستور تھا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے کسی کا شوہر مرتا تو عمر تو شوہر کی ختم ہوئی ہے، لیکن اس کی چیتا کے ساتھ عورت بھی چل رہی ہے۔ عورت پکار پکار کر کہتی تھی میری زندگی تو ابھی باقی ہے، میرا یہ ابھی باقی ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، غریب نواز نے ہندوستان میں آنے کے بعد قسم خدا کی عورتوں کو زندگی عطا فرما دی، اور جس کی قسمت میں ایمان تھا انہیں ایمان دے دیا، اور جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا انہیں جینے کا طریقہ بتا دیا۔
سبحان اللہ جینے سبحان کا اللہ. طریقہ بتا دیا. ورنہ ہندوستان کی تاریخ بتاؤں تو الحمدللہ میں رہتا راجستھان میں ہوں. غریب نواز کے بہت پروگرام وہاں پہ ہوتے. فجر ہو جائے گی لیکن غریب نواز کا ذکر ختم نہیں ہوگا. ایک ایک مہینے ہندوستان والے نہاتے نہیں تھے. کتنے کتنے مہینے؟ ایک ایک مہینہ. اتنا میل، اتنا کچیل، اتنے گندے رہتے تھے. اور جو مکرانہ والوں کو آپ نے بلایا ہے نا پتھر کے لیے، قسم خدا کی وہ غریب نواز کا ایک مرید حضرات مکرانے پہنچا تھا. قسم خدا کی راجستھان پر اتنا کرم ہے میرے غریب نواز کا، کرم تو پورا ہندوستان پر ہے. لیکن مکرانہ ایک ایسی سرزمین ہے وہاں کے لوگ جو مالدار ہوئے وہ بھی غریب نواز کا صدقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب نواز کا صدقہ پوری دنیا میں مکرانہ مشہور ہے. اپنے مرید کی ڈیوٹی لگا دی تھی غریب نواز نے مکرانے میں. مکرانے میں ڈیوٹی لگا دی تھی. کون سی ڈیوٹی؟ اسلام پھیلانا ہے. تلوار سے نہیں، نیزے سے نہیں، وار سے نہیں، بھالے سے نہیں، بارود سے نہیں. عرض کیا حضور پھر اسلام کہاں سے پھیلاؤں؟ بولے مکرانے میں باہر ایک کنواں ہے. کنواں کیا ہے؟ ایک کنواں ہے. وہاں جا کے پانی بھرنا. ہندو آئے، کوئی بھی آئے، کسی بھی مذہب کا آئے، اس کو پانی بھر کے دینا ہے اور کسی سے کچھ نہیں کہنا ہے، کچھ نہیں کہنا ہے. اب وہ مکرانے کی سرزمین پہ پہنچ کے پانی بھرنے کا کام کرتے تھے. صرف پانی بھرنے کا کام کرتے تھے. صرف پانی بھرنے کا کام کرتے تھے. پانی بھرتے پھر عبادت میں لگتے، پانی بھرتے پھر عبادت میں لگتے، پانی بھرتے پھر عبادت میں لگتے. تو وہ غریب نواز کے مرید نے 1 سال پانی نہیں بھرا مکرانے میں، 2 سال پانی نہیں بھرا، 3 سال پانی نہیں بھرا، بلکہ 30 سال تک لوگوں کی خدمت کرتے رہے. سبحان اللہ سبحان 30 سال تک غریب نواز کا مرید مکرانے میں کسی سے کچھ کہنا نہیں. ایمان کی دعوت بھی نہیں دی. لیکن دیکھیے غریب نواز کہاں دیکھ رہے تھے. ایمان کی دعوت بھی نہیں دی تھی کہ تم کلمہ پڑھ لو. بس 30 سال تک لوگوں کو کنویں سے پانی نکال نکال کر دیتے رہے. حضرات 30 سال جب پورے ہو گئے تو گاؤں والے بولے یار یہ کون آدمی ہے جو 30 سال ہو گئے ہمیں صرف پانی بھر بھر کے دیتا ہے، کچھ کہتا نہیں، پانی بھر بھر کے دیتا ہے. بولے چلو پورا گاؤں اکٹھا ہو کے یہ پوچھتے ہیں اللہ اکبر کہ تم پانی بھر بھر کے دیتے ہو، تمہیں بھیجا کس نے؟ حضرات مکرانے کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز کے مرید کے پاس تمام مکرانہ والے اکٹھے ہو کے آ گئے. حضرات میٹنگ بیٹھ گئی، پنچایت بیٹھ گئی کہ آپ کو بھیجا کس نے؟ تو غریب نواز کے مرید نے فرمایا آپ کے پڑوس میں ایک شہر ہے اجمیر شریف، وہاں رہتے ہیں خواجہ غریب نواز، وہ میرے پیر ہیں، انہوں نے ہی بھیجا ہے. انہوں نے ہی بھیجا ہے. حضرات مکرانہ والے غریب نواز کو دشمن مانتے تھے کہ ہم مانتے نہیں ہیں غریب نواز کو. ہم مشہور و معروف معاملہ تو غریب نواز کا شروع سے ہی تھا. پرتھوی راج اللہ اکبر وہ جھک گیا، لوگ جھک گئے. حضرات شہرت تو پورے ہندوستان میں تھی نا. غریب نواز جب آئے تھے اجمیر شریف میں سارے معاملات مکرانے والے کو بھی بتا دے. بولے ہم نہیں مانتے غریب نواز کو. بولے نہیں مانتے یا مانتے اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، میرے پیر نے بھیجا ہے، میرے کو تو یہ کام کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہا اچھا، کہا کیوں کرتے ہو؟ کہا پیر کا حکم بھی ہے اور میرے اللہ کا فرمان بھی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کی خدمت کرو، مدد کرو، یہ کام کرو. ہمارے قرآن نے حکم دیا ہے اور اسلام نے حکم دیا. تو اس وقت مکرانہ کا جو گاؤں تھا نا، تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہی بات کہی تھی، یہی بات کہی تھی، ارے جس غریب نواز کو ہم دشمن جانتے ہیں وہ غریب نواز ابھی تو ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، جب ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، جب کلمہ پڑھ لیں گے تو کتنا خیال رکھیں گے. قسم خدا کی پورا گاؤں، ایک آدمی نہیں، 2 آدمی نہیں، غریب نواز کی نگاہ 30 سال تک دیکھ رہی تھی. 30 سال کے بعد جو واقعات ہونے والا تھا اس کو دیکھ رہی تھی. پورا گاؤں غریب نواز کے مرید کے قدموں پہ گر گیا اور ایک ساتھ کلمہ پڑھ کے جنتی بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا مکرانہ گاؤں غریب نواز کے مرید پہ اللہ اکبر کبیرہ بیت میں داخل ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. بہت سی باتیں ہیں غریب نواز کی، بہت سی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. سنتے سنتے الحمدللہ کسی کو 20 سال گزر گئے ہوں گے، کسی کو 50 سال گزر گئے ہوں گے، کسی کو 30 سال گزر گئے ہوں گے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک آپ کی زندگی سلامت رہے، جب تک آپ غریب نواز
کے عاشق بنے رہیں اور غریب نواز کی محبت میں اسی طریقے جشن مناتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور عطیہ عطا فرمائے اور غریب نواز کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے، غریب نواز کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ لیکن لاسٹ میں جو میں بات کہتا ہوں وہی بات ہے، غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدات کر کے غریب نواز بنے ہیں، عبادت کر کے غریب نواز بنے ہیں، قربانیاں دے کے غریب نواز بنے ہیں۔ ہم غریب نواز نہیں بن سکتے تو غریب نواز کے سچے غلام ضرور بن سکتے ہیں۔ غلام ایسے نہیں ہیں کہ نام کے غلام، بلکہ کام کے غلام بنیے کہ غریب نواز کے غلاموں نے اللہ اکبر کبیرہ بہت بڑے بڑے کام ہندوستان کے اندر کیے ہیں۔ ہمیں کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے، اتنی ہماری اوقات نہیں ہے، بلکہ بس غریب نواز کے نقش قدم پر چلنا ہے، 5 وقتہ نماز ادا کرنا ہے، غریب نواز کی محبت سے چہروں کو سجانا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ آج لڑنا عام ہو گیا مسلمانوں میں، تکلیف دینا عام ہو گیا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ غریب نواز کے لاکھوں کا جشن مناؤ، آپس میں نہ اتفاقیات، آپس میں اختلافات، آپ پڑوس کو تکلیف نہ دیں، بھائی بھائی کو تکلیف نہ دیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ایسے خوش نہیں ہو سکتے۔ وہ غریب نواز جس نے 90 لاکھ کو جنتی بنا دیا، کتنے کو؟ 90 لاکھ کو جنتی بنا دیا، لیکن تلوار ایک بار بھی نہیں چلائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز نے تلوار نہ چلائی، نیزہ نہیں چلایا، بھالا نہیں چلایا، یا خواجہ کیا جام پلایا کہ جو آپ کے پاس آتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا، آپ کا عاشق ہو جاتا، آپ کا وفادار ہو جاتا، آپ کا محب ہو جاتا، آپ کا چاہنے والا ہو جاتا۔ تو غریب نواز کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ غریب نواز نے جو اسلام پھیلایا ہے وہ تلوار نہیں چلائی، نیزہ نہیں چلایا، بھالا نہیں چلایا، ترشول نہیں چلایا، چلائی تو مدینے والی نظر چلائی۔ جس پر نظر ڈالی اس کا ستارہ بدلتا چلا گیا اور غریب نواز 90 لاکھ کو جنتی بناتے چلے گئے۔ تو محبت پیش کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، ارے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپس میں لڑائی مت کیجیے، آپس میں اتفاق۔ ہندوستان کے حالات دیکھیے آپ، کیا حالات ہیں۔ ہم دیکھیے، بات تو میں الحمدللہ ہر جگہ کڑوی کہتا ہوں، مجھے یہ نہیں کہ آپ راضی رہیں یا ناراض، اس سے مجھے مطلب نہیں ہے۔ حضرات کے محترم، مطلب اس سے ہے کہ میرا اللہ اور میرا رسول مجھ سے راضی رہے، غریب نواز مجھ سے راضی رہے۔ اگر شریعت کے دائرے میں آپ کام کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ میرے بھائی ہیں، ایسے بھائی ہیں کہ الحمدللہ میں آپ کو ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ لیکن حضرات محترم، اگر شریعت کے دائرے کے باہر الحمدللہ اگر حضرات محترم کوئی کام ہم کرتے ہیں تو حضرات محترم ہمیں پتہ نہیں، ہمارے پاس، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں، یہ پتہ نہیں کہ ہندوستان میں ہمارے خلاف روز کتنی پلاننگ بنتی ہے، ہندوستان میں روز کتنی میٹنگیں ہوتی ہیں، ہندوستان میں روز کتنے اللہ اکبر ہمارے خلاف معاملات ہوتے ہیں، ان کو ساری ٹریننگیں دی جا رہی ہیں، اس کے بعد بھی ہماری نہیں چلتی۔ ہماری کہاں چلے گی؟ کسی کی اس گلی میں چلے گی، کسی کی اس گلی میں چلے گی۔ اور ایک حوالدار بھی آ گیا نا ہمارے پاس، تو پورے خاندان کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کے پاس ایجوکیشن ہے، ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس دماغ ہے، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، بچنا کیسے ہے؟ اور ہم کے پاس کچھ نہیں ہے، بس آپس میں لڑنا ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ آپس میں لڑائیاں، آپس میں نا اتفاقیاں، آپس میں اختلافات حضرات کی ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، جس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ یہی حالات رہے تو اندلس کی سرزمین پر 700 سال تک اسلام کا قبضہ تھا۔ اندلس کی جو سرزمین ہے 700 سال تک اسلام کا قبضہ تھا، لیکن جب مصطفیٰ کے باغی بنے، مصطفیٰ کے غدار بنے، جہاں 700 سال تک مسلمانوں کا قبضہ تھا وہاں آج ایک بھی کلمہ پڑھنے والا موجود نہیں۔ آج حالات دیکھیے ہندوستان کے کیا چل رہے ہیں۔ ہم رونگ وے سے رائٹ وے پہ آئیے، آپس میں حضرات اتفاق کیجئے، محبت کیجئے۔ سرکار نے محبت پیش کی، سرکار کی بارگاہ میں مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی کوئی آ جاتا تھا تو اپنی کالی جو چادر تھی کملی والی اس کو بچھا دیا کرتے تھے اور اس کو عزت دے دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، عزت دیتے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ غریب نواز کے بھی کوئی مناظرہ کرنے آتا نا، غریب نواز سے بھی کوئی مناظرہ کرنے آتا نا
کوئی پنڈت کوئی دوسرا آدمی کوئی غصے میں آتا نا، غریب نواز فرماتے تھے اچھا مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کرنے آئے ہو نا کوئی بات نہیں مقابلہ کریں گے، پہلے آپ بہت دور سے آئے ہیں تھک گئے ہیں، ایسا کہنا جی یہ نہانے کی جگہ پہلے نالی تھی، پہلے نہا لو، نہانے کے بعد میں ناشتہ تیار کرتا ہوں، ناشتہ کر لینا، پھر کھانا کھائیں گے اس کے بعد مناظرہ کریں گے۔ حضرات اتنی جب باتوں کو دیکھتا کہ میں نے تو ان کے بارے میں غلط سنا تھا، ایسا محبت کرنے والا کہاں ملے گا؟ جو آیا تھا گردن لینے آج گردن دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ تو ایسے بنیے ورنہ خدا راضی نہیں ہو سکتا، رسول راضی نہیں ہو سکتے، غریب نواز راضی نہیں ہو سکتے۔ اللہ مجھے آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ قبول کر لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔